عیسیٰ نے سب دوستوں کے بیچ بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ تانیہ کو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے گا، کیونکہ اسی کے غلط مشوروں نے سہیب کی جان لی ہے۔ اس کا دوست کہتا ہے کہ عیسیٰ کے عزائم دیکھ کر میں نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، تبھی آپ کا نمبر حاصل کر کے بروقت ہوشیار کر رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا گھر بند کر کے کہیں چلے جائیں۔ عیسیٰ کی فیملی آپ کو بہت پریشان کر سکتی ہے، ڈاکٹر صاحبہ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں ابو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم نے کوئی مشورہ دیا تھا عیسیٰ کو کہ سہیب کو بے خبر رہنے دیا جائے تاکہ اس کی شادی کا دن گزر جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ سہیب کی کلاس فیلو نے اسٹیٹس پر پریشے کو شادی کی مبارکباد دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے علم میں اچانک کی خبر آ گئی اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا۔ عیسیٰ نے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ مجھے ایسی کسی بات کا پہلے ہی ڈر تھا اور میں ڈاکٹر تانیہ کو منع بھی کر رہا تھا، لیکن انہی کے غلط مشورے نے سہیب کی جان لے لی اور اب ڈاکٹر تانیہ اس کا نتیجہ بھگتیں گی۔ غصے اور دکھ میں انسان کیا کچھ نہیں کہہ جاتا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ تانیہ نے اپنے حواس یکجا کر کے ابو کو تسلی دی۔ تمہارے ابو جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، یہاں رہنے کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ جانے ان لوگوں کے کیا ارادے ہیں تانیہ۔ کچھ نہیں ہوگا امی، خدا نہ خواستہ میں نے تو سہیب کی جان نہیں لی نا، پلیز ابو۔ وہ سمجھانے کے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھی کہ تبھی موبائل پر نواز کی کال آنے لگی۔ تانیہ نے حیران ہو کر کال اٹینڈ کی۔ ابھی تو وہ کلینک سے نکلی تھی۔ ڈاکٹر بی بی، وہ کچھ لوگ کلینک کا توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ میں دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا جب پاس کے دکاندار نے ہم کو کال کر کے بتایا کہ کچھ لوگ دکان کا شیشہ توڑ رہا ہے۔ میں واپس آیا ہوں تو بہت برا حال ہے۔ دکان سے دور رہو نواز۔ جی بی بی، وہ لوگ تو توڑ پھوڑ کر کے چلا گیا، میں دور ہی رہا تھا۔ لیکن بی بی، اب شیشہ سب ٹوٹ گیا ہے تو سامان محفوظ نہیں ہے۔ آپ کیا بولتا ہے؟ نواز، تم ایک گاڑی ہائر کر لو اور دکان کا سب سامان وہاں سے نکال کر اپنے پاس کہیں رکھ لو اور دکان کو بالکل خالی کر دو۔ تمہارے پاس ہے کوئی جگہ؟ تانیہ کو اچانک خیال آیا۔ جی بی بی، ہمارا گھر میں رکھ دے گا، اتنا سامان نہیں ہے، ابھی میں دکان کو خالی کروا لیتا ہوں۔ اس نے ہدایت سنتے ہی کال کاٹ دی اور تانیہ نے مایوس کن نظروں سے بابا کو دیکھا۔ حالات باقی کنٹرول سے باہر لگ رہے تھے۔ بابا کو اس نے ساری صورتحال بتا دی۔ اب اس کے لیے بھی امی بابا کی بات مانے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اس کے بابا گھر بند کر کے اس کے ماموں کے ہاں جانے کا ارادہ باندھے بیٹھے تھے، تو یعنی انہیں اب عیسیٰ سے چوری چھپے مینگورہ چھوڑنا تھا، نہ جانے کتنے وقت کے لیے، کچھ طے نہیں تھا۔ مارچ آیا تو موسم ہلکا خوشگوار ہو گیا۔ حاجرہ بی بی نے کمرے سے نکلتے وقت پاؤں میں چپلیں نہیں پہنی تھیں۔ لمبے برآمدے کو عبور کر کے شہناز کے کمرے کے نزدیک آئیں تو ذرا دیر کو رک گئیں۔ پچھلے 2-3 دنوں سے انہوں نے بہو کی روٹین چیک کر لی تھی، وہ آج کل دن کو سوتی تھی۔ حاجرہ بی بی عام انداز میں چلتے ہوئے کمرے کے سامنے سے گزریں اور ذرا کی ذرا گردن پھیر کر اندر بھی دیکھ لیا۔ شہناز آج بھی سوئی ہوئی ملی۔ حاجرہ بی بی تیزی سے گزرتی چلی گئیں۔ گلا مارے گھبراہٹ کے خشک ہو گیا تھا۔ جوتا انہوں نے دوپٹے کے اندر بغل میں دبا رکھا تھا۔ برآمدے سے اتر کر جوتا پیروں میں پہنتے واپسی کی راہ لی اور اپنے کمرے سے ہوتے پچھلے صحن میں آ گئیں۔ سر پر برقع ڈال کر چھوٹا دروازہ کھولتے گھر سے باہر نکل آئیں۔ آج وہ جس مشن پہ نکلی تھیں، بعد میں انہیں کھری کھوٹی سننا بھی پڑ جاتی تو وہ سہ لینے کا ارادہ کیے ہوئے تھیں۔ شہناز اور ارحم کی باتیں سن لینے کے بعد سے اندر ہی اندر رضوانہ سے رابطہ کرنے کی بے چینی لگی تھی۔ رضوانہ نے اگر ان کی وجہ سے وسیلہ اور ارحم کے رشتے کی حامی بھری تھی تو اب یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ رضوانہ سے اس مدعے پر کھل کر ایک بار بات کر لیتیں۔ شہناز اور ارحم کی اچھائی میرا ڈھونگ تھا اور یہ بات رضوانہ کے علم میں لانا بہت ضروری تھا، اور انہیں رضوانہ کو یہ بھی بتانا تھا کہ شہناز اور ارحم کا اس بیاہ سے کوئی خاص مقصد بھی تھا جس سے وہ قطعی لا علم ہے۔ گھر میں رہتے ان کا رضوانہ سے رابطہ کرنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ شہناز اور ارحم نہ ان کے موبائل پر بات کروانا چاہتے تھے، نہ ہی ان سے نمبر مانگا جا سکتا تھا۔ بہت سوچنے پر حاجرہ بی بی کو میمونہ کا خیال آیا۔ انہیں اب کسی کے ذریعے یہ پیغام رضوانہ تک پہنچانا تھا۔ چونکہ منصب اور رمشا آج کل میادم میں تھے تو حاجرہ بی بی نے سوچا کہ ان کی مدد سے رضوانہ کو ڈھونڈ کر پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ میمونہ کا سسرال وہاں سے چند گلیاں چھوڑ کر تھا۔ حاجرہ بی بی بہت کم کبھی گھر سے نکلا کرتی تھیں۔ وہ تھوڑے غور و خوض کے بعد ٹھیک گھر تک پہنچی گئیں، لیکن اندر آ کر دل بری طرح مایوسی سے بھر گیا، کیونکہ میمونہ کے متعلق پتہ چلا کہ وہ اپنی نندوں اور شوہر کے ساتھ پشاور ایک شادی میں گئی ہوئی ہے اور 3 دن بعد لوٹے گی۔ گھر میں اس کی بیمار ساس سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھی حویلی کی بڑی بیگم کے اپنے ہاں آنے پر بہت حیران تھی، پر حاجرہ بی بی نے کہہ دیا کہ اس کے انسپیکٹر بھائی سے کچھ قانونی مدد لینی ہے۔
اس لیے آنا پڑا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اس کی ساس کو یہ پیغام دے کر کہ جوں ہی میمونہ واپس آئے اسے حویلی ضرور بھیج دیں، حاجرہ بی بی گھر واپس لوٹ آئیں۔ دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کا سامنا مسرت سے ہو گیا۔ وہ انہیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھتی فوراً وہاں سے چلی گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہناز ان کے سر پر موجود تھی۔ کہاں گئی تھی آپ؟ میں تو وہ خوش دلے کے گھر۔ ان سے جھوٹ نہیں بولا گیا اور میمونہ کی ساس کا نام لے دیا۔ کیوں؟ وہاں کیا کام تھا؟ شہناز کی تیوری چڑھی تھی۔ اسے اپنی ساس کا لہجہ ہی مشکوک سا لگا، اور ان دنوں وہ ہر چھوٹے بڑے معاملے پر پوری باریکی سے نظر رکھے ہوئے تھی۔ دوا لینی تھی کھانسی کی۔ اس کا شوہر ایک اچھے حکیم کو جانتا ہے، پہلے بھی ایک بار ذمہ لگایا تھا تو میمونہ مجھے دے گئی تھی۔ تو مسرت سے کہہ دیا ہوتا، بنا بتائے ہی چلی گئیں۔ یہ تو مجھے دکھائی نہیں دی، تم بھی سو رہی تھیں، سوچا خود ہی چلی جاؤں، اس کی ساس کا حال احوال بھی پوچھاؤں گی۔ آنکھوں کا آپریشن کروایا ہے نا؟ حاجرہ نے لہجے میں اعتماد پیدا کیا۔ اس بار شہناز بھی بنا کوئی تبصرہ کیے مسرت کو آنکھوں کا اشارہ کرتے باہر نکل گئی۔ اس بڑھیا پہ نظر رکھو، اگلی بار کہیں جائے تو پیچھا کرنا، اور گھر میں کوئی اس سے ملنے آئے تو مجھے بتانا۔ جی بی بی۔ مسرت نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا، اور حاجرہ بی بی نے ان کے جانے کے بعد تھکی تھکی سانس لیتے خود کو بستر پر گرا لیا۔ نہ ٹانگوں میں سکت تھی، نہ وجود میں کوئی طاقت، بس ایک دھن تھی کسی اپنے کا بھلا چاہنے کی جو وہ بھاگی بھاگی چلی گئیں۔ یہاں اور تھا ہی کون جس پر بھروسہ کیا جا سکتا؟ حاجرہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھیں۔ ایسے اپنوں کا فائدہ بھی کیا ہوتا ہے جن کے ہونے سے انسان عدم تحفظ محسوس کرے۔ دنیا کی نظر میں وہ حویلی کی بڑی بیگم تھیں، جو بہو اور پوتے کے ساتھ ایک معمول کی زندگی بسر کر رہی تھیں، لیکن وہ ایک بے بس بوڑھا وجود تھیں جو اپنوں کے نہیں دشمنوں کے بیچ بری طرح پھنس چکا تھا۔ ان کا حقیقی معنوں میں اللہ کے سوا کوئی آسرا نہ تھا، لیکن باوجود اس سب کے انہیں اپنے سے زیادہ رضوانہ اور وسیلہ کی فکر ستا رہی تھی۔ معلوم نہیں اس بار رضوانہ اپنی بے خبری میں شہناز کے کس وار کا شکار ہونے جا رہی تھی۔ کاش میمونہ وقت پر ان کے پاس پہنچ جائے تاکہ وہ کچھ غلط ہونے سے روک سکیں۔ شہناز سے ہی پتہ چلا تھا کہ رضوانہ نے بیاہ کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی، اور اگلے ہفتے میادب میں سادگی سے ارحم اور وسیلہ کا نکاح اور پھر رخصتی ہونا تھی۔ وسیلہ نے کھڑکی سے دیکھا، مومن بھیا لان میں ٹہل رہے تھے۔ انداز میں بے چینی اور غائب دماغی نظر آتی تھی۔ وسیلہ نے کچھ دیر رک کر سوچا، پھر دوپٹہ اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ تم؟ مومن کے قدم رکے۔ آؤ، موسم اچھا ہے نا آج؟ وہ ساتھ چلنے لگی۔ مارچ کے آغاز کے ایام تھے۔ موسم واقعی کچھ دن ہوئے بہت خوشگوار ہو چلا تھا۔ سرما رخصت ہو گیا تھا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا اب بھلی معلوم ہوتی تھی۔ ہاں، باہر کا۔ مومن کے ذرا دل کی آواز اندر نہیں دب پائی۔ وسیلہ نے مسکرا کر دیکھا، پھر لب بھینچ کر چہرہ سنجیدہ کیا۔ پریشان ہیں تو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس سے بھی خفا ہونے لگا۔ خوش دلی سے پیش آنا تو آج کل جیسے بھول ہی بیٹھا تھا۔ تم پر جبر کیا جائے تو تمہیں پتہ چلے۔ وہ روانی میں کہہ تو گیا، لیکن جواباً جیسی نظر وسیلہ نے مومن پر ڈالی تھی اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت نہ تھی۔ سوری، تم تو شاید خود بھی ایسی صورتحال سے دوچار ہو۔ اوکے۔ مومن سائڈ سے ہٹ کر وسیلہ کے سامنے آیا۔ تو تم مجھے زیادہ بہتر بتا سکتی ہو کہ جب ہمیں جبراً استعمال کیا جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ جانتی ہوں بھیا، وہ ہلکا سا ہنستی، لیکن زندگی میں ہمیشہ میں نہیں چلتی۔ کچھ فیصلے اوروں کی خاطر بھی کرنا پڑ جاتے ہیں۔ ایسا شاید ہر کسی کی لائف میں کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں، لیکن مدعا کوئی چھوٹا موٹا ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ پوری زندگی گزارنے جیسا عمل اور یوں دوسروں کے ہاتھوں میں ناچتے پھرنا، وہ بفر گیا۔ تو آپ منع کر دیں۔ وسیلہ جو خود نہیں کر پائی، سوچا بھیا کو تو سہولت کا راستہ دکھا دے۔ یار کر چکا ہوں منع، ہر زبان میں۔ وہ دبے دبے چلا اٹھا، لیکن یہاں سن کون رہا ہے میری؟ امی کو اور کچھ سجھائی اور دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ سوئی اٹک گئی ہے ان کی۔ پلیز ہیلپ می وسیلہ، پلیز۔ مومن نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تو وسیلہ نے سخت بے بسی محسوس کرتے ان کے ہاتھ چھڑوائے۔ توبہ ہے مومن بھیا، بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں آپ۔ ذرا حوصلے کے ساتھ ہر پہلو پر مجھ سے کھل کر بات کریں، لیکن پلیز ریلیکس ہو کر۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کی بات سنوں گی بھی اور سمجھوں گی بھی۔ آئیں یہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ اسی لیے کرسیوں کی طرف آئی۔ مومن نے بھی بالوں کو ہاتھ سے پیچھے لے جاتے گہرا سانس لے کر اوپر آسمان میں دیکھا، خود کو ایزی کرنے کی کوشش کی اور سامنے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ تو ہے نا اس ساری سچویشن کا؟ وہ اب گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھ کھول کر جیسے سمجھانے کی پوزیشن میں آ گیا تھا۔ جی۔
ساری بات پتہ ہے۔ امی نے نصرت مامی کے اور پھر اپنے خیالات مجھے بتائے تھے۔ تو سن کر تمہیں کیسا لگا؟ جی پہلے پہل تو عجیب ہی لگا، اس نے تائید کی، لیکن مومن بے یقینی سے پیچھے ہٹا۔ پہلے پہل؟ مطلب اب تم بھی ان کے ساتھ ہو کیا؟ وہ ایک بار پھر آپے سے باہر ہونے لگا۔ وسیلہ نے جلدی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے پہلے پہل بہت عجیب لگا، لیکن پھر امی نے جو ریزن بتائے تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی، اور کوئی وجہ نہیں۔ مجھے نا اب کسی سے اچھائی کی امید نہیں ہے۔ مومن نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے خفگی سے رخ پھیرا۔ وسیلہ نے پھر اپنی ہنسی روکی۔ اچھا آپ بس مجھے اپنے خیالات بتائیں، دوسروں کی چھوڑیں۔ آپ کے اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ایک وجہ ہے وسیلہ؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ تم خود سوچو، ایک تو ایلیا کے ساتھ میرا رشتہ دیکھو، اوپر سے اس کی اتنی کم عمر، پھر ذہنی ہم آہنگی۔ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی۔ تحریم سے بھی میرا مزاج بالکل نہیں ملتا تھا، لیکن میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، اور دیکھ لو کہ 1 سال کی رفاقت میں کوئی زیادہ مسئلہ پیش بھی نہیں آیا تھا۔ تحریم کے وقت میں بھی میں نے دوسروں کی خواہش پر اپنا ذہن بنایا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ امی نے بچپن سے اسے پالا ہے، بیٹی بنا کر رکھا ہے، اور بہو بنانے کی خواہش رکھتی ہیں۔ میں نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور اپنی لائف سے خوش بھی تھا، لیکن یار دوسروں کی خواہش جائز بھی تو ہو نا۔ اصل میں یہاں سب بچوں کے متعلق سوچ رہے ہیں، ان کے فیوچر کی فکر بھی تو کرنی ہے نا، اور ایلیا کے سوا کوئی بہتر آپشن کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ لیکن خیر، میں فی الحال یہ نہیں سوچتی۔ یہ باتیں تو مامی نے بھی آپ سے کی ہوں گی۔ میں آپ سے ایک پرسنل سوال پوچھوں؟ ضرور۔ تحریم کا جانا ایک بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن بہرحال زندگی رک نہیں جاتی۔ ماموں کی بیماری، مامی کے اکیلے پن اور بچوں کو دیکھتے آپ کو ایک دن گھر تو بسانا ہی پڑے گا۔ تو ایسے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی لائف پارٹنر کون یا پھر کیسی ہونی چاہیے؟ وسیلہ نے اس بار کھل کر پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ بھیا ذہنی طور پر شدید انتشار کا شکار ہیں اور اپنی الجھنوں سے جلد از جلد باہر آنا چاہتے ہیں۔ حلفیہ اور قسمیہ کہتا ہوں وسیلہ کہ میرے ذہن میں اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ انفیکٹ ابھی میں یہ یقین بھی نہیں کر پایا کہ تحریم اس دنیا میں نہیں رہی۔ تم نے اپنی بہن کھوئی ہے، پھپھو نے بیٹی اور امی نے بہو۔ سچ کہو، کیا کوئی بھی اس پہ یقینی سے نکل پایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ آج آپ کو سن کر میں نے جانا کہ یہاں اور بھی ہیں جو ایسا محسوس کر رہے ہیں، ورنہ مہینوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ صرف میری فیلنگس ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھیا، تحریم کا ہماری زندگیوں سے چلے جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں، لیکن سب قدرت کے کھیل ہیں۔ وہ جتنا وقت لکھوا کر لائی تھی وہی پورا کر کے چلی گئی۔ اب دیکھتی ہوگی تو سوچتی ہوگی کہ کیسی الجھی دنیا کے جال میں پھنسے ہیں بیچارے۔ وسیلہ روتے روتے ہنس پڑی۔ آج بہت دنوں بعد تحریم کی یاد نے جیسے ایک زخم کو تازہ کر دیا تھا۔ وہ ممانی اور امی کی حساس طبیعت کو دیکھتے گھر میں تحریم کا موضوع چلنے ہی نہ دیتی تھی۔ تو کیا کریں وسیلہ؟ مومن نے ایک آہ بھری۔ جب تک اس پنجرے میں قید ہیں، اس قید کو کاٹنا تو ہے نا۔ میں بھی کتنا سیلفش ہوں، جب سے اپنے ہی رونے رو رہا ہوں۔ ایک بار بھی تم سے نہیں پوچھا کہ یہ سب جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں بھیا، وسیلہ نے گھبرا کر بات اچک لی۔ میرے لیے امی کی مرضی باقی ہر بات پر مقدم ہے۔ وہ تحریم کے بعد کچھ الگ انداز میں سوچنے لگ گئی ہیں۔ یوں لگتا ہے زندگی پر بھروسہ بالکل ہی اٹھ گیا ہو۔ میں کہنا تو نہیں چاہتی، لیکن انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، اور جب بندے کی سوچ ایسی ہو جائے تو وہ اپنی ہر ذمہ داری کو جلد از جلد نپٹا لینا چاہتا ہے۔ کئی بار سمجھا چکی ہوں، یہاں ہر کسی نے اپنا پھیرا پورا کرنا ہے۔ وہم مت پالیں، لیکن کبھی کبھار سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی مان لینے میں ہی عافیت ہے۔ آپ مجھے چھوڑیں، بس اپنے معاملے پر فوکس کریں۔ آپ مجھے زیادہ ڈسٹرب لگتے ہیں۔ کوئی راستہ سجھائی ہی نہیں دے رہا، وہ پھر آہ بھر کر رہ گیا۔ میں اپنی رائے دوں؟ وسیلہ نے کچھ ہچک کر اجازت مانگی تو مومن حیران ہوا۔ ارے میری بہن، کب سے وہی تو مانگ رہا ہوں، بتاؤ نا۔ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے ذہن میں فیوچر کے حوالے سے کوئی نہیں ہے، تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا فیوچر کا تصور کرتے ہیں۔ وہ فیوچر جس میں ایک انجان لڑکی کہیں سے آ کر آپ کی لائف پارٹنر بن جائے گی۔ تب 2 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ انجان لڑکی ریبا، آبی اور آپ کے لیے بہت اچھی، بہت آئیڈل بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں، کیونکہ ہم اس لڑکی سے بے خبر ہیں کہ وہ کون ہوگی، تو معاملہ الٹی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یعنی دوسری صورت کہ وہ ایک روایتی ستیلی ماں اور پریشان کرنے والی بیوی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اسی فیوچر کے تصور میں اگر ہم ایلیا کو فٹ کریں تو بچوں کی ماں کے حوالے سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں
کہ سوتیلے پن کی خرابی پیدا نہیں ہوگی، اور یہ میں ایلیا کی بہن ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، اس کا اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک بات ہے ایلیا کی اچھی بیوی بننے کی، تو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ وہ بہت کمپرومائزنگ ہے۔ آپ جس رنگ میں ڈھالیں گے ڈھل جائے گی۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے لگ رہا ہے کہ ایلیا کے معاملے میں حالات کو صحیح رخ پر لے جانا سراسر آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تم ایک بہت اچھی مقرر ہو وسیلہ۔ مومن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بٹ آئی ایم ناٹ کنونسڈ، کیونکہ یہاں بات ایلیا کے جذبات کی بھی ہے۔ تم نے بڑی آسانی سے اسے فیوچر کے کسی خانے میں تو بچوں کی ماں اور ایک بڑی عمر کے مرد کی بیوی تو بنا دیا، لیکن کیا لگتا ہے، کیا اس سے اس معصوم کی شخصیت پر منفی اثرات نہیں پڑیں گے؟ پھر سب سے اہم بات کہ یہاں ہر کوئی مجھے تو قائل کرنے میں لگا ہے، لیکن اس سے کسی نے پوچھنے کی زحمت بھی کی ہے اب تک؟ ایلیا سے؟ وسیلہ نے تعجب سے مومن کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ کو نہیں پتا؟ یعنی کیا نہیں پتا؟ مومن اس سے زیادہ حیران ہوا۔ ایلیا نے تو ہاں کہہ دی ہے۔ واٹ؟ اس نے؟ وہ مزید کچھ بول بھی نہیں پایا۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن انکشاف تھا۔ ایلیا اس سے شادی کے لیے رضامند ہو گئی تھی؟ کیا لوگ ہو تم سب! وہ ہاتھوں کو حیرت سے فضا میں اٹھاتے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے کچے دماغ کو چٹکیوں میں موڑ ڈالا اپنی جانب۔ حد ہوتی ہے بلیک میلنگ کی ویسے۔ وہ بنا رکے اس بار اندر چلا گیا۔ نہ ملا بیبی، بش بش، مالش ختم، اب ہم دودھ پئیں گے۔ ایلیا بچی بنی ریبا کی مالش کر رہی تھی۔ مومن اپنے روم میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ وہ ناشتے کے بعد دوبارہ کمرے میں آیا تھا۔ امی ابھی کچھ دیر پہلے آبی کو اٹھا کر لے گئی تھیں، اور ایلیا چھوٹے روم میں ریبا کی مالش کر رہی تھی۔ شاید دوپہر کو دونوں کو نہلانے کا پروگرام تھا۔ مومن نے دوبارہ چھوٹے کمرے کی طرف جانے کا ارادہ کیا، لیکن ریبا کے رونے کی آواز سن کر اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ اسے ایلیا سے کچھ بات کرنی تھی، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ آئینے کے سامنے آ کر ہیئر برش اٹھایا، بالوں میں گھمانے ہی لگا تھا کہ چھوٹے کمرے سے ڈسٹ بن لے کر ایلیا اس کے کمرے سے ہوتی باہر نکل گئی۔ اسے آئینے میں ہی دکھائی دیا تھا۔ جب تک وہ پلٹتا، ایلیا باہر نکل چکی تھی۔ وہ وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ وہ ریبا کو اکیلا چھوڑ کر جا نہیں سکتی تھی۔ اور وہی ہوا۔ 2 ہی منٹ میں خالی ڈسٹ بن لیے ایلیا کمرے میں واپس آئی۔ رخ چھوٹے کمرے کی طرف ہی تھا۔ سنو، مومن تھوڑا آگے آیا۔ جی بھیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ گردن کھجانے لگا۔ جملے تو سوچے ہی نہیں تھے۔ میرا مطلب ہے، تمہیں اگر فورس کیا گیا ہے اس رشتے کے لیے تو فوراً انکار کر دو۔ آپ نے کر دیا ہے؟ وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ آف کورس، وہ پرجوش ہوا۔ ہاں کہنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ یہ سب انتہائی بے جوڑ ہے۔ کسی کے دباؤ میں ہرگز مت آنا، تم ابھی بہت کم عمر ہو۔ میں انکار نہیں کر سکتی، اس نے کہنا شروع کیا تو لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ مومن حیران ہو کر تھوڑا سا جھکا۔ ایلیا رو رہی تھی۔ دیکھو، رو مت، اور خود کو مجبور بالکل مت سمجھو۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا انکار کرنے میں۔ آپ پلیز انکار مت کریں۔ ایلیا نے روتے ہوئے ڈسٹ بن پہلے نیچے رکھا، پھر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میری امی کی ذہنی حالت بتاتی ہے کہ وہ اگر آپ سے نہیں تو کچھ ہی دنوں میں بنا میری عمر وغیرہ کی پرواہ کیے کہیں نہ کہیں مجھے بیاہ ہی دیں گی، اور مجھے آبی اور ریبا سے دور نہیں جانا۔ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ پلیز بچوں کی خاطر ہاں کہہ دیں بھیا۔ مجھے ان دونوں کی ماں بنانے کے لیے ہاں کہہ دیں۔ اپنی بیوی کے لیے آپ کسی اور سے شادی کر لینا پلیز۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے چھوٹے کمرے میں گھس گئی، اور مومن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مائی گاڈ، ایک سے ایک پاگل بستہ ہے یہاں۔ احمق، ڈفر، عجوبے اور لا علاج۔ وہ اپنے بال نوچتا باہر ہی نکل گیا۔ کیا کہہ رہا تھا نواز؟ سرفراز صاحب نے تانیہ کو دیکھا۔ اس کی امی بھی وہیں قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ میاں دم آئے آج انہیں 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ کچھ دن انہوں نے اپنے ماموں کے ہاں گزارے تھے، اور اب ماموں نے کرائے کے مکان کا بندوبست کر لیا تھا، اور آج وہ اپنا مختصر سامان لیے اس چھوٹے سے گھر میں آ گئے تھے۔ دکان خالی تو اسی روز ہو گئی تھی بابا۔ نواز نے سب سامان اپنے گھر پہ رکھ لیا تھا، لیکن ٹوٹے ہوئے شیشے ٹھیک کروانے تھے تاکہ دکان غیر محفوظ نہ ہو۔ دکان کا مالک چاہ رہا تھا کہ یہ کام اسے نواز ہی کروا کر دے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ اسے بھی ڈھونڈ رہے ہیں میرا پتہ پوچھنے کے لیے۔ تو میں اب اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ وہ خود دکان کی مرمت کے لیے وہاں نہ جائے۔ میں اسے رقم بھیج دیتی ہوں۔ وہ دکان کے مالک کو رقم دے کر خود بھی کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں جا رہا ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے، اور مرمت کی رقم کے ساتھ کچھ رقم نواز کے لیے بھی بھیج دو۔ گاؤں میں گزارا کیسے کرے گا؟ جی، میں اس کی تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ پیسے بھیج دوں گی۔ تانیہ نے بیٹھنے کے لیے پلاسٹک کی کرسی کھینچی۔ فی الحال ایک میز اور 4 کرسیوں کا سیٹ ہی ماموں نے لے کر رکھوایا تھا۔
باقی سامان کے لیے اسے بابا کے ساتھ کچھ دیر تک بازار نکلنا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے۔ وہ اترا چہرہ لیے اس وقت نہایت دکھی دکھائی دے رہی تھی۔ بات کے اختتام تک آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ بیٹھے بٹھائے نہ جانے یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ پریشان مت ہو، یہی تو زندگی ہے بیٹا۔ اونچ نیچ تو اس کا حصہ ہی نہیں، اس کی خوبصورتی بھی ہے۔ پھر کرائسس تو انسان کو مضبوط بنانے کے لیے آتے ہی ہیں۔ ہاں بیٹا، تمہیں نہ صرف خود مضبوط بننا ہے بلکہ ہماری ہمت بھی تو تم ہی ہو۔ امی نے اس کا شانہ دبایا۔ لیکن میں نے آپ کا سر جھکا دیا ہے، میں ایک اچھی ڈاکٹر نہیں۔ یہ کبھی مت سوچنا تانیہ، بابا بولے تو لہجے میں ہلکی سی سختی تھی۔ تم خدا نخواستہ کچھ جعلی سرٹیفکیٹ لے کر ڈاکٹر نہیں بنی تھی۔ میں ہرگز کسی ایرے غیرے کو یہ جج کرنے کا فیصلہ نہیں دوں گا کہ میری بیٹی اس کام کی اہل نہیں تھی یا اس نے اپنے کسی پیشنٹ کو کوئی غلط مشورہ دیا تھا۔ اپنی تعلیم، اپنی قابلیت میں مکمل اعتماد ہونا چاہیے۔ تم اگر ایک ڈاکٹر نہ بھی ہوتی تو مجھے پورا یقین ہے کہ بحیثیت انسان تم کسی دشمن کو بھی کوئی برا مشورہ نہیں دے سکتی۔ اس لیے بنا دماغ پر کوئی بوجھ اور پچھتاوا لیے آگے قدم بڑھاؤ۔ لیکن بابا، ہمارا ان حالات میں یہاں چلے آنا، میں دنیا کی نظر میں کیا اپنے ہی عمل سے چور نہیں بن گئی؟ وہ ابھی تک اپنی پلکیں صاف کر رہی تھی، لہجہ نم تھا۔ یہ ہجرت ہے تانیہ، اور ہجرت انسان اس وقت کرتا ہے جب مخالف کی ہٹ درمی اور دشمنی جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے۔ جان کے دفاع کے لیے ہجرت کا راستہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم چونکہ ان کے پیروکار ہیں تو ان کے راستے پر چلنا ہی ہماری نجات ہے۔ تھینک یو بابا۔ تانیہ کرسی سے اٹھ کر اپنے بابا کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے گھٹنوں پر سر رکھتے وہ پوری طرح کھل کر روئی چلی گئی۔ آج مجھے رونے دیجیے، اپنے دل کے سارے بوجھ میں آج اس نئی زندگی کے پہلے دن ہی ہلکے کر لینا چاہتی ہوں۔ اب میں اگر آگے بڑھی تو وعدہ کرتی ہوں کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ گڈ، مجھے اپنی سمجھدار بیٹی سے اسی جواب کی توقع تھی۔ اور اگر اب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو تو تم باپ بیٹی بازار جا کر کچن کا ضروری سامان لے آؤ۔ چائے کے بغیر تو سر بالکل خالی لگ رہا ہے۔ جی امی، میرا خیال ہے پہلے ہم صرف کچن کا سامان لے کر آپ کو دے جاتے ہیں، اور جب تک آپ کچھ پکائیں گی ہم دوبارہ جا کر بستر وغیرہ بھی دیکھ لیں گے۔ وہ چہرہ صاف کر دی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کام باقی بہت تھے، لیکن پہلے وہ انہیں نہایت سستی کی حالت میں جیسے تیسے انجام دے رہی تھی۔ لیکن بابا کی محبت بھری تسلیوں کے بعد اس نے حقیقتاً اپنے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی محسوس کی تھی۔ مشکل میں اپنوں کا ساتھ اللہ کی طرف سے امداد ہوتی ہے، اور تانیہ کو اپنوں کے اس ساتھ کی بہت قدر تھی۔ اور اب اس نے انہی اپنوں کی خاطر خود کو مضبوط بنانا تھا، کیونکہ اس کی جب اپنے بابا اور امی کے چہرے پر نظر پڑتی تو وہ اسی کو دیکھ رہے ہوتے۔ وہ بڑے ہونے کے باوجود خود اس کے پیچھے چلنا چاہتے تھے، اس پہ بھروسہ کرنا چاہتے تھے، اور اس نے اس بھروسے کا مان ہی تو رکھنا تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اور ہاجرہ بی بی ان دنوں بے چینی سے میمونہ کا انتظار کر رہی تھیں۔ کتنے دن گزر گئے تھے، میمونہ ابھی تک ان سے ملنے نہیں آئی تھی۔ ادھر مومن صبح جہیز کا سامان بھی ان کے ہاں رکھوا گیا تھا۔ شادی میں 4 دن رہ گئے تھے، اور وہ کسی طریقے سے بھی میادم کوئی رابطہ نہیں کر پائیں تھیں۔ تھکی تھکی آہ بھرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور کھڑکی میں آ کھڑی ہوئیں۔ یہ کمرہ انہیں ایک جیل خانہ لگتا تھا، اور یہ کھڑکی اس جیل کا دروازہ، جس کے پار دکھا تو سب جا سکتا تھا، لیکن کچھ بھی کنٹرول کرنا اپنے اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ ہوا ان دنوں ہلکی گرم ہو چلی تھی۔ فضا میں اس سے قبل چڑیوں کی چہچہاہٹ کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا، پر آج کچھ گہما گہمی سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے آس پاس کہیں کوئی کام شروع ہو۔ ہلکی کھٹ پٹ بڑی دیر سے جاری تھی۔ وہ ذرا سی دیر میں تھک کر اب پلٹنے ہی لگی تھیں کہ ڈیرے کے 2 ملازموں کو ایک پرانا پلنگ لے کر سامنے کی راہداری میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ حیرت سے وہیں رک گئیں۔ یہ راہداری تہہ خانے کی طرف جاتی تھی، جہاں گلناز رہتی تھی۔ معلوم نہیں پلنگ وہاں کیوں لے جایا جا رہا تھا۔ آج تو گھر میں نیا سامان آیا تھا، اور وہ تو ارحم کے کمرے میں رکھنا تھا۔ پھر یہ پرانا پلنگ، شاید گلناز کا پلنگ ٹوٹ گیا ہوگا۔ یہاں کون ان سے کچھ پوچھتا تھا؟ نت نئی تبدیلیاں بنا کسی صلاح مشورے کے دکھائی ضرور دے جاتی تھیں، کہ ظاہر ہے گھر کے مالک ارحم اور شہناز تھے، اور وہی اس کا نظام چلا رہے تھے۔ وسیلہ کی شادی آج؟ تمہیں کیسے پتا؟ رمشا حیرت سے چلائی، اور بوٹ کے چشمے کھولتے منصب کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ابھی ابھی وہ تھانے سے واپس آیا تھا، اور رمشا کچن میں اس کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی جب میمونہ کی کال آ گئی۔ نہیں، ہمیں تو نہیں بلایا۔ اچھا، اوہو۔ وہ کچھ دیر اسی قسم کے مختصر رد عمل دیتے اس کی بات سنتی رہی، پھر کال آف کر کے اس کے لیے کھانا لے آئی۔ میمونہ حویلی گئی تھی دادی سے ملنے۔ رمشا خود ہی اسے بتانے لگی۔ منصب بظاہر کھانا کھاتے
چپ چاپ سنے گیا۔ کہتی ہیں کچھ دن پہلے جب میں پشاور شادی میں گئی تھی تو پیچھے دادی مجھ سے ملنے آئی تھیں۔ میمونہ سے تو ظاہر ہے ملاقات نہیں ہوئی، پر دادی اس کی ساس کے پاس پیغام چھوڑ گئی تھیں کہ جب بھی وہ واپس آئے ان سے ضرور ملے، کچھ ضروری کام ہے۔ تو میمونہ کہتی ہے کہ شہیر شادی میں بیمار پڑ گیا تھا، واپس آ کر کئی دن میں اس کی وجہ سے ملنے جا نہیں سکی، اور جو ہی اسے وقت ملا یہ حویلی گئی تو ملازموں نے باہر سے ہی واپس بھیج دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ارحم خان کی شادی ہے، سب دلہن لینے میادم گئے ہوئے ہیں۔ وہ بنا دادی سے ملے ہی واپس آ گئی، بتا رہی تھی ابھی 5-6 بجے رخصتی ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کر باہر نکل گیا اور رمشا بس ایک گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ کھانا تو اس کے اندر بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ برتن اٹھائے واپس کچن میں چلی آئی۔ منصب کے لیے رمشا تک کو فیس کرنا مشکل تھا۔ وہ گھر سے نکل کر ڈھلان پر اتر آیا، جیپ کے بونٹ سے ٹیک لگائے ہاتھ سینے پر باندھے دیر تک کھڑا رہا۔ یقین آنا بہت مشکل تھا کہ وسیلہ اب اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی۔ دل سے دور کرنے کا مرحلہ بھی آ پہنچا تھا، لیکن کیا یہ اتنا آسان تھا؟ وہ لوگ جو کسی اور پہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، عام لوگوں سے زیادہ گہرے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کبھی وسیلہ کو بھی یہ نہیں بتا پایا تھا کہ اس کا دل اس پہلی محبت سے کتنے شدید اثر میں ہے۔ جذبہ الفاظ کا محتاج کبھی لگا ہی نہیں تھا۔ وہ اندر سے اس بات کا قائل تھا کہ جو وہ محسوس کرتا ہے جتائے بنا اپنا اثر چھوڑ سکتا ہے۔ جہاں تک کچھ کہنے یا جتانے کی بات ہے تو صحیح وقت سوائے ایک جائز رشتے کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس صحیح وقت کے حوالے سے وہ بہت پر امید رہا تھا۔ ابھی تو محبت چھن جانے کے وہموں نے اندر جگہ بھی نہیں پائی تھی کہ ارحم نام کی دیوار دیکھتے ہی دیکھتے آسمان تک ان کے بیچ حائل ہو گئی تھی۔ وسیلہ سے ملنے سے پہلے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کیسی لڑکیاں پسند ہیں یا اس کے آئیڈل کا خاکہ کیا ہے، لیکن جب وسیلہ ملی تو اس کی ریزرو، سوبر شخصیت، سادگی اور کم گوئی اپنے آپ کئی سوالوں کا جواب بنتی گئی۔ دل نے کہا تو ایسا تھا تمہارا آئیڈیل، تمہارے محبوب کا خاکہ۔ نہ جانے دادی کو میمونہ سے کیا ضروری کام تھا، وہ تو بہت کم کبھی گھر سے نکلتی تھیں۔ میمونہ سے معلوم نہیں کیا کہنے آئی ہوں گی، بات کہیں وسیلہ کے حوالے سے نہ ہو، پر اب کیا فائدہ۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتے اونچے درختوں کو دیکھنے لگا۔ وسیلہ کے سر پہ ارحم نام کی چھاؤں کو سایہ تن رہا تھا، اور یہ نیا نیا تکلیف دہ احساس شاید زندگی بھر کا رخ بننے جا رہا تھا۔ یہ دستخط ایک نئی زندگی کے آغاز کی نوید نہیں، بلکہ گھر کی چند اپنے نئی سمجھدار خواتین کی ملی بھگت کا نتیجہ اور اسے زندگی بھر کے لیے پھنسانے کی سازش تھی۔ اور مومن کو افسوس تو اسی بات کا تھا کہ وہ اس موقع پر سوائے ٹریپ ہونے کے اور کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اور پھر کتنا ترس آتا ہے اپنے آپ پر جب نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ایک بہت بڑا جوا اپنی ذات کے ساتھ کھیل بیٹھتے ہیں۔ جہاں ہار یقینی ہو وہاں کون سرمایہ لگاتا ہے مومن توفیق احمد؟ مومن نے اپنی کھلی ہتھیلیوں کو آہ بھر کر دیکھا۔ میں بھی اپنی ذات اپنے انہی ہاتھوں سے شادی کے جوئے میں ہار بیٹھا ہوں۔ اس نے نہایت درد بھری نظروں سے اپنے دائیں ہاتھ ٹیڑھی نظر سے دیکھا۔ ایلیا جمال خان اب ایلیا مومن بنی نیلے کاسنی سے لہنگے میں سجی سنوری خود اپنی رضامندی سے اتنی سی عمر میں 2 جڑواں بچوں کی تصدیق شدہ اماں بنی بیٹھی تھی۔ چہرے کی مسکان بتاتی تھی کہ وہ چند لمحے پہلے کی کارروائی سے ازحد آسودہ اور مطمئن بھی ہے۔ مومن نے نئے رشتے کے حوالے سے کچھ اچھے جذبات محسوس کرنے کے بجائے غصہ اور جھنجھلاہٹ ابھرتی دیکھی تو فوراً ہی نظروں کا زاویہ تبدیل کر دیا۔ مولوی صاحب ان دونوں کا نکاح بخیر و خوبی نپٹا لینے کے بعد دوسرے جوڑے یعنی ارحم اور وسیلہ کے نکاح کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ مومن نے سنجیدہ نگاہی سے وسیلہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بھی اس لمحے مومن کو اپنے جذبات کا عکاس لگا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی تو بات تھی جب گھر میں وسیلہ کے لیے منصب کے رشتے کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں۔ انسپکٹر منصب سے اس کی پہلی ملاقات اپنے ہی گھر کے گیٹ پر ہوئی تھی۔ تب یہی معلوم ہوا کہ وہ ایلیا اور وسیلہ کی دوست کا بھائی ہے۔ پھر آنے والے دنوں میں اس بھائی کا پرپوزل بھی آ گیا تو مومن نے بس کچھ دیر رک کر ایک بھائی کے انداز میں سوچ بچار کی تھی اور پھر مسکراتے ہوئے اسے وسیلہ کے لیے پاس قرار دیا تھا۔ لیکن پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ وسیلہ کے لیے تو ارحم کا رشتہ بھی آیا ہوا ہے، اور تحریم سے ہی معلوم ہوا کہ رضوانہ پھپھو کا جھکاؤ ارحم کی جانب جبکہ ان تینوں بہنوں کا منصب کی طرف ہے۔ اس کے بعد تو پھپھو بھی مان ہی گئی تھیں، تو پھر کب اور کیسے ارحم کا پرپوزل حاوی ہوتا گیا اور منصب کہیں بہت پیچھے رہ گیا۔ اس بیچ اس کی منصب سے ایک ملاقات کہ جس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل پایا تھا، اور تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ پھر آج وسیلہ کے چہرے کے رنگ دیکھ کر ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ اتنا خوشگوار بھی نہیں؟ تو کیا آج کی تاریخ میں طے پانے والے یہ دونوں بیاہی بے جوڑ تھے؟ مومن کا دل اس وقت اپنی شادی کی خوشی محسوس کرنے کے بجائے
اپنی ہم مزاج بہن کی دوری کے خیال سے اداس تھا۔ وسیلہ کے یہاں سے چلے جانے کے بعد وہ اپنے دل کی بات کس سے کہہ پائے گا، کیونکہ یہ بغل میں بیٹھی کم عمر لڑکی اور کم عقل لڑکی تو ہرگز اس قابل نہ تھی کہ اس سے مخاطب ہی ہوا جاتا۔